الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد، ایک مکتوب۔ حضرت نے فرمایا، دنیا والوں سے میل جول زہر قاتل ہے، یعنی جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے ان سے میل جول نہ رکھا جائے۔ فرمایا، میرے فرزند اس دنیائے مبغوضہ پر خوش نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہاتھ سے نہ جانے دے کہ اس دنیا میں دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کی خوشیوں سے خوش نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ آگے فرمایا حضرت نے، سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بیچتے ہیں اور کیا خریدتے ہیں، کیا بیچنا ہے ہمارا اور کیا خریدنا ہے۔ آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچنا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوقات سے خوش ہونا، مخلوقات میں مشغول رہنا، بے وقوفی اور کم عقلی ہے یہ بات۔ دنیا و آخرت کا جمع ہونا دو ضدوں کا جمع ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا اور آخرت کا جمع ہونا ضد ہے یہ کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی نہیں رہتی، اور جہاں روشنی رہتی ہے وہاں اندھیرا نہیں رہتا۔ جب رات رہتی ہے دن چلا جاتا ہے، اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت ایک ساتھ رہنا دو ضد ہیں۔ ان دنیا اور آخرت میں سے جس کو چاہے تو اختیار کر، اور جس کے بدلے میں چاہے اپنے آپ کو بیچ ڈال۔ آخرت کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہے، اور دنیا کا اسباب، دنیا کی چیزیں بہت تھوڑی ہے اور تھوڑے دن کے لیے ہے، اور دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دشمن ہے، اور آخرت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جی لے تو جس قدر چاہتا ہے، اور لازم پکڑ لے جس سے تو محبت کرتا ہے، لیکن ایک دن جدا ہونا ہے۔ جی لے جس قدر چاہتا ہے، ایک دن مرے گا۔ آگے فرمایا، آخر ایک دن بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور ان کی تدبیر اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنی پڑے گی، یعنی کہ ان کا کیسے ان کا گزارا ہوئے گا، کیسے ان کے اخراجات چلیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کرنی پڑے گی جس دن مرے گا۔ آج ہی اپنے آپ کو مردہ سمجھنا چاہیے، مرا ہوا سمجھنا چاہیے، اور ان کی چیزیں، ان کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ کی سپرد کرنی چاہیے، ان کی تدبیر حق تعالیٰ کے سپرد کرنی چاہیے، کہ ہمارے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہی ان کو سنبھالے گا۔ آج ہی ہم اپنے آپ کو مردہ سمجھ لیں میں، حضرت کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تدبیر تو اس دن بھی اللہ ہی کرے گا، اور آج بھی وہی کرے گا۔ یہ خواب کب تک رہے گی؟ آخر آنکھ کھلنی چاہیے۔ دنیا والوں کی صحبت، دنیا والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، یہ انسان کے لیے ہلاکت ہے، انسان کی بربادی ہے، اور اس زہر قاتل ہے۔ اس زہر سے مرا ہوا ہمیشہ کی موت میں گرفتار ہے۔ عقل مند کو تو ایک اشارہ ہی کافی ہے، بار بار کہنے کی اور الگ الگ باتیں بتانے کی کیوں کر کافی نہ ہوں گی، یعنی کیسے کافی نہیں ہو سکتی بار بار سمجھانے سے۔ حضرت فرما رہے ہیں یہ بات، فرمایا بادشاہوں کے چرب لقمے، یعنی بادشاہوں کی باتیں اور بادشاہوں کے چیزیں، یہ دلی مرضوں کو بڑھاتے ہیں۔ کیسے امید ہے کامیابی کی ان دنیا داروں کے پاس رہنے سے، ان کی باتوں پر عمل کرنے سے، ان کا ساتھ دینے سے، جو صرف اور صرف دنیا کی محبت رکھتے ہوں۔ ان کی صحبت سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، کیونکہ شیر تو دنیاوی موت کا موجب ہے، اور کبھی وہ آخرت میں فائدہ دے جاتی ہے اگر آخرت کی تیاری کر کے گیا ہے تو بندہ۔ اور بادشاہوں سے ملنا جلنا ہمیشہ کی ہلاکت اور ہمیشہ کی خسارے کی بات ہے۔ بادشاہوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا بادشاہ ہو، یعنی دنیا دار آدمی ہو، چھوٹے عہدے پہ ہو، بڑا عہدے پہ ہو، بس ان کی صحبت سے، ان کے لقمے سے بچنا چاہیے، ان کی ملاقات سے، ان کے ملنے جلنے سے بچنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ
کہ حدیث شریف میں آیا ہے جس بندے نے امیر آدمی کی، دولت مند آدمی کی، اس کی دولت کی وجہ سے عزت کی، یعنی کسی دنیا دار کی اس کی دنیا کی وجہ سے، اس کی عہدے ڈگری کی وجہ سے، اس کی مال کی وجہ سے عزت کی، اس سے 2 حصے دین کے چلے گئے، اس سے 2 حصے دین کے چلے گئے جس نے دنیا دار کی صرف دنیا کی وجہ سے عزت کی، صرف اس کی مالداری کی وجہ سے عزت کی، صرف دنیا کے فائدے کی وجہ سے عزت کی، اس کے دین کے 2 حصے چلے گئے۔ یہ حضرت نے آگے فرمایا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث بتایا ہے، آگے کہا کہ سوچنا چاہیے یہ تواضع اس کی دولت مندی کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس کی تواضع دولت مندی کی وجہ سے ہے، اور اس کے نتیجہ دین کے 2 حصے ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر اسلام کہاں اور نجات کہاں، اللہ محفوظ فرمائے۔ پس ان کی صحبت اور ملاقات سے بچنا چاہیے، اللہ دینے والا ہے۔ کن کی سے؟ جن بندوں کے دلوں میں صرف اور صرف دنیا بسی ہوئی ہے، دنیا کے لیے مر مٹتے ہیں۔ یہ ارشاد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کا مکتوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صرف اور صرف اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا گندی ہے، اور اس سے محبت کرنے والا وہ بھی گندا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ سے محبت کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ اسے پاک بنا دیتا ہے۔ یا آپ نے کتنی مرتبہ پڑھی ہے اور سنی ہے یہ بات کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ہی ساتھ رہے گا قیامت کے دن۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ہی ساتھ رہے گا قیامت کے دن۔ اب ہم دیکھ لیں ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا اسے کہتے ہیں کہ آدمی عزت کے لیے اور شہرت کے لیے، نام نمود حاصل کرنے کے لیے، مال دولت کے لیے کوئی کتنا ہی اچھا سے اچھا کام کر رہا ہو وہ بھی دنیا ہی ہے، وہ بھی دنیا ہی ہے۔